الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ محترم سامعین، اس سے پہلے 2 کلپ میں نے آپ حضرات کے سامنے قربانی کرنے کا اجر و ثواب کیا ہے اس کے متعلق بات چیت کیا اور حدیث کی روشنی میں آپ سب کو بتلایا کہ قربانی کرنے کا اجر و ثواب کتنا ہے۔ یاد رکھیں، جس طرح سے قربانی کرنے پر بے شمار ثواب ملتا ہے اور بے انتہا قربانی کرنے کے فضائل ہیں، اسی طرح ایک انسان اگر صاحب نصاب ہو، مالدار ہو، قربانی اس کے اوپر واجب ہو، پھر وہ قربانی نہ کرے تو وعید بھی اور عتاب بھی اتنا ہی زیادہ ہے۔ تو جو لوگ صاحب نصاب ہیں ان کو بخل سے، کنجوسی سے کام نہیں لینا چاہیے بلکہ قربانی کرنا چاہیے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ ساعۃ ولم یضحی، کہ جس انسان کے پاس گنجائش ہو، گنجائش کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان صاحب نصاب ہو، وہ انسان جس پر قربانی واجب ہے، ولم یضحی، اور اس نے قربانی نہ کیا، گنجائش ہونے کے بعد یہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، تو یہ انسان، یہ ایمان والا، یہ مسلمان ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ وعید کتنی ڈینجر ہے، وعید کتنی خطرناک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وسعت ہونے کے باوجود، مالدار ہونے کے باوجود، صاحب نصاب ہونے کے باوجود ایک انسان قربانی نہ کرے تو اس کو ہمارے عیدگاہ آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اتنی بڑی وعید اور عتاب ہے، اس لیے جو لوگ صاحب نصاب ہیں ان کو ہر حال میں قربانی کرنا چاہیے، اونچ نیچ، بخل سے، کنجوسی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ صاحب نصاب میں آپ حضرات کو بتا چکا ہوں کہ وہ انسان کہلاتا ہے جس کے پاس اصلی ضرورت کے علاوہ سونا ہو، چاندی ہو، پیسے ہوں، سامان ہو، کچھ بھی اتنا ہو جس سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکے، اور گرام کے حساب سے 612 گرام چاندی خرید سکے۔ اصلی ضرورت کے علاوہ اتنے سونا ہو، چاندی ہو، پیسے ہوں، یا پھر زمین جائیداد ہو، یا کوئی بھی سامان ہو، لیکن وہ اصلی ضرورت کے علاوہ ہو تو اس کے پیسے کو دیکھا جائے گا۔ اگر اتنے پیسے بن جاتے ہیں جس سے 612 گرام یعنی کہ 52.5 تولہ چاندی خریدا جا سکے، پس یہ انسان صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ اب اس انسان پر قربانی واجب ہے، ضروری ہے اس کے اوپر قربانی کرنا۔ یاد رکھیں، قربانی کے جانور کے لیے چند ایک چیزیں بہت ہی ضروری ہیں۔ نمبر 1 کہ قربانی کا جانور موٹا فربا ہونا چاہیے، تگڑا ہونا چاہیے، ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے، مریل نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا یہ ماحول بن گیا ہے صاحب کہ ہم آپ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے لیے، خدا تبارک و تعالیٰ کو منانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کچھ دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، صدقہ ہی لے لیجئے۔ کسی غریب نے اگر ہمارے سامنے ہاتھ پھیلا دیا تو ہم اپنے جیب میں، ہم اپنے پرس میں اور ہم اپنے بٹوے میں چلر پیسے ڈھونڈتے ہیں، سکے ڈھونڈتے رہتے ہیں، حالانکہ ہمارے پرس میں، ہمارے جیب میں نوٹ بھی پڑے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے۔ ہم اللہ کے نام پہ سب سے رذیل اور سب سے کم درجے کی چیز دینا چاہتے ہیں۔ خدا را ایسا نہ کریں۔ وہ اللہ جب ہم اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اربوں خربوں مانگتے ہیں، اور اپنی سوچ
اور اپنے دماغ سے بھی زیادہ مانگتے ہیں۔ جب مانگتے ہیں مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے گھر بھی چاہیے، گاڑی بھی چاہیے، نوکری بھی چاہیے، فلاں چاہیے، فلاں چاہیے، جب اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اپنی دماغ اور اپنی سوچ سے بھی زیادہ مانگتے ہیں، لیکن جب اس کے راہ پر دینے کا نمبر آتا ہے تو جیب میں سکے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، جیب میں چلر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ خدا را ایسا نہ کریں۔ تو جانور مریل نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے، موٹا تگڑا ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے سینگ والا اگر ہو تو سینگ دونوں ٹھیک ٹھاک ہونے چاہیے، ٹوٹا ہوا نہیں رہنا چاہیے۔ اگر دونوں کے دونوں سینگ بالکل ہی ٹوٹ گئے ہوں، جڑ سے اکھڑ گئے ہوں، تو پھر ایسے جانوروں کی قربانی صحیح نہیں مانی جاتی ہے۔ اسی طرح سے جانور اندھا نہیں ہونا چاہیے، اس کی آنکھ صحیح سالم ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے جانور لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، اس کے پاؤں صحیح ہونے چاہیے۔ اسی طرح سے وہ جانور اتنا ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے کہ قربان گاہ تک جا سکے، مطلب بیمار، ایک دم سڑیل، ایک دم مریل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے۔ قربانی کی جانور میں ان سب کا اہتمام کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم آپ کو قربانی کرنے کا بھرپور ثواب ملے اور اللہ تبارک و تعالی کی رضامندی اور خوشنودی ہم آپ پا سکیں۔ اللہ رب العزت ہم آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔